السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمدیہ قرآنک انسٹیٹیوٹ چینل پر سب کو خوش آمدید۔ آج ہم نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 4 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 4، حرکات۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو۔ حرکات جو ہے یہ جمع ہے حرکت کی۔ جیسے اکیلی زبر آ جائے تو اس کو ہم کہیں گے حرکت، اسی طرح اگر اکیلی زیر آئے تو اس کو بھی حرکت کہیں گے۔ اسی طرح کسی حرف پہ اکیلی پیش آ جائے تو اس کو بھی حرکت کہیں گے، لیکن اگر یہ تینوں آ جائیں تو پھر ہم حرکات کا لفظ استعمال کریں گے، یعنی جمع کا لفظ استعمال کریں گے۔ اب یہ جو الف کے اوپر شکل نظر آ رہی ہے اس کو زبر کہتے ہیں، اور جو الف کے نیچے شکل نظر آ رہی ہے اس کو زیر کہتے ہیں، اور الف کے اوپر جو مڑی ہوئی شکل نظر آ رہی ہے اس کو پیش کہتے ہیں۔ یعنی حرکات جو ہے زبر زیر پیش کو کہتے ہیں۔ اوپر چھوٹی سی جو شکل نظر آ رہی ہے اس کو زبر کہتے ہیں، نیچے آ جائے تو اس کو زیر کہتے ہیں، اور یہی شکل اوپر مڑی ہوئی آ جائے تو اس کو پیش کہتے ہیں۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ جو ہے، یعنی حرکات والے حرف کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھ سکتے، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ اگر ہم اس کو لمبا کریں گے تو یہ ہماری غلطی ہوگی، اس لیے ہم نے اس کو لمبا نہیں کرنا۔ حرکات والے حرف کو ہم نے نہ تو لمبا کرنا ہے نہ اس میں جھٹکا لگانا ہے، بلکہ اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ، الف جو ہے اس وقت تک الف پڑھا جاتا ہے جب اس کے اوپر یعنی زبر نہ ہو، زیر نہ ہو، پیش نہ ہو، جزم نہ ہو۔ جب الف کے اوپر کوئی چیز آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، تو اس کو ہم الف نہیں پڑھیں گے بلکہ یہ حمزہ پڑھا جائے گا، اس لیے ہم اب اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اب اس کے جوڑ کیا ہیں؟ حمزہ زبر، اور رواں کیا بنا؟ آ۔ حمزہ زیر، یہ جوڑ ہیں، رواں ای۔ حمزہ پیش، جوڑ، رواں او۔ اگر ہم سے کوئی کہے کہ اس کا رواں پڑھ کے سناؤ تو اس کا رواں بنے گا آ، ای، او۔ اگر کوئی ہم سے کہے کہ اس کے جوڑ سناؤ، یعنی اس کے ہجے کرو، تو اس کے ہجے یہ ہیں: حمزہ زبر، حمزہ زیر، حمزہ پیش۔ اس طریقے سے اس کے ہجے کریں گے، تو اس کو ہم نے کھینچ کر نہیں پڑھنا۔ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ، ای، او۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا، ہی، ہو۔ عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع، عی، عو۔ حا زبر ح، حا زیر حی، حا پیش حو، ح، حی، حو۔ غین زبر غ، غین زیر غی، غین پیش غو، غ، غی، غو۔ خا زبر خا، خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا، خی، خو۔ قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا، قی، قو۔ کاف زبر کا،
کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو، یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو، غاد زبر غا، غاد زیر غی، غاد پیش غو، غا غی غو، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو، را زبر را، را زیر ری، زبر والی را موٹی ہوگی، لیکن جس را کے نیچے زیر آ جائے اس کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ پورے قرآن میں را کے نیچے زیر آئے گی، اس کو وہاں پہ باریک کر کے پڑھیں گے۔ را زبر را، را زیر ری، ری، را پیش رو، را ری رو، طا زبر طا، طا زیر طی، جیسے ہم نے الف با میں اس کی مشق کی تھی، طا کی موٹا کر کے پڑھنا ہے، اسی طرح یہاں پہ پڑھنا ہے، طا کے اوپر زبر لگا دیں، لیکن اس کی ادائیگی بالکل اسی طریقے سے ہوگی جیسے ہم نے الف با کی تختی میں اس کی مشق کی تھی۔ طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو، طا طی طو، طا طی طو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش صو، صا صی صو، اس کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اب یہ صاد اور سین، سین جو ہے اگلا حرف ہے، ان دونوں میں واضح فرق کرنا ہے۔ صاد کو موٹا کریں گے، سین کو باریک کریں گے۔ صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش صو، صا صی صو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو، غا زبر غا، غا زیر غی، غا پیش غو، غا غی غو، ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو، ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا ثی ثو، فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ یہ ہمارا لیسن نمبر 4 تھا جو ابھی ہم نے پڑھا۔ اس کے اندر جو چیز میں نے بتانی ہے، ایک تو ہم نے سب سے پہلے تختی کا نام یاد کرنا ہے کہ تختی کون سی ہے، حرکات کی تختی ہے۔ دوسری چیز جو ہم نے یاد کرنی ہے اس میں وہ یہ ہے، جو ذہن کے اندر رکھنی ہے، کہ حرکات والا حرف وہ ہوتا ہے جو اکیلا پڑھا جائے، کسی دوسرے کے ساتھ نہ ملے۔ اب کسی حرف پر زبر ہے اور وہ کسی دوسرے کے ساتھ مل رہا ہے تو اس کو ہم حرکات کی تختی کا لفظ نہیں کہیں گے، بلکہ وہ کسی اور تختی کا ہوگا۔ حرکات کا جو لفظ ہوگا وہ اکیلا ہی پڑھا جاتا ہے،
کسی دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں پڑھا جاتا۔ جو کسی دوسرے کے ساتھ مل جائے وہ حرکات کی تختی کا نہیں ہوگا۔ یہی اس کی پہچان ہے کہ جب ہم نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کی پہچان جو ہے وہ ہم نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ حرکات کا وہ لفظ ہوتا ہے جو اکیلا پڑھا جائے، کسی دوسرے کے ساتھ نہ ملے۔ تو اس کے اندر جو ہم نے سب سے پہلے ہمیں تختی کا نام یاد ہو، پھر اس کی تختی کی پہچان کیا ہے، اس کا نام، اس کی پہچان اور اس کو پڑھنے کا طریقہ۔ اب اس تختی کا نام حرکات والی تختی ہے اور پہچان اس کی یہ ہے کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ حرکات والے حرف کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھ سکتے، اس کو ہم نہ لمبا کریں گے نہ جھٹکا لگائیں گے، بلکہ نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب اس تختی کی ہم جتنی زیادہ مشق کریں گے اتنی ہی انشاءاللہ یہ تختی جو ہے ہماری سمجھ میں آ جائے گی اور ہمارے لیے قرآن پڑھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔